کرنے پر، بیوی کی حفاظت کرنے پر ہمیں اور آپ کو جنت اگر ملتی ہے تو وہی بیوی، وہی اولاد، وہی بیٹی جن کو ہم خیر رسمی طریقہ دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا راستہ کھلے عام ان کے لیے چھوڑیں گے، ان کے لیے پرمیشن ان کو دے دیں گے کہ تم جو چاہو کرو، آزاد ہو، تو میرے بھائیوں وہی عورت آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اس لیے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے جا سکتی ہے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ نے اپنی بیوی کو کبھی دین کا علم نہیں سکھایا، دین کی تعلیمات سے وہ پیراستہ نہیں کیا، دین کی تعلیمات، دین کی معلومات آپ لوگوں کو نہیں سکھایا، وہ جیسا چاہ دنیا میں زندگی گزاری۔ میرے بھائیوں آواز دی جائے گی کہ انہوں نے میرا شوہر تھا جو دنیا میں میری حفاظت نہیں کی تھی، یہ میرا شوہر تھا جو دنیا میں مجھے نیک کام کرنے کی اجازت، نیک کام کرنے کی طرف مجھے حکم نہیں دیا تھا کہ میں نیک کام کروں۔ آپ اگر نیک کام کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی نیک کام کرنے کا حکم دیجیے، نیک کام کرنے کی تلقین کیجیے۔ اس لیے ہندو دھرم میں جب شادی ہوتی ہے تو 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ اصل پھیرا 4 ہی ہے، لیکن میں کہوں تو پھر حجت والی بات ہو جائے گی، بس 4 ہے کہ 7 ہے، حالانکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ 4 پھیرا کے 7 پھیرا ہے۔ تو اس ایک پھیرا میں یہ بھی کہا گیا، عورت سے یہ کہا گیا کہ جب تم نکاح کرو، شادی کرو، تو پہلے اپنے ہونے والے شوہر سے وچن لو۔ وچن کا مطلب بیعت لو، وعدہ کرو کہ اب میں تمہاری زندگی میں آ رہی ہوں، تمہاری زندگی میں میں آ رہی ہوں، اگر تم کبھی تیرتھ یاترا حج کو جاؤ، گنگا جل جاؤ اور نیکی کے کام انجام دو تو مجھے بھی اس کے ساتھ ساتھ لے جاؤ۔ اگر تم اس کو مانتے ہو تبھی میں تمہارے نکاح میں آ سکتی ہوں۔ ان کی خطاب میں بات لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اسلام نے بھی تو 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا، قرآن اس کا علاج بتلا رہا ہے۔ آئے لوگوں، آئے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ۔ یہ جملہ اور وہ جملہ اگر دیکھا جائے دونوں میں بڑا موازنہ ہے۔ وہاں پر بھی یہ کہی جا رہی ہے کہ میں تمہارے نکاح میں آ رہی ہوں تو تم مجھے نیکی کی طرف بلانا، نیکی کے کام کرنے کا حکم دینا، یعنی یہ نہیں کہنا کہ میں عبادت کر لوں گا کافی ہے، ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی حکم دے رہا۔ تو میرے بھائیوں، ہر دھرم میں توحید ہے، ایسی باتیں بگاڑ ہو گئے۔ آپ دیکھ سے بتاؤ، دودھ اصل ہے، ٹھیک، دودھ سے کوئی انسان دہی بناتا ہے، کوئی انسان گھی بناتا ہے، کوئی مکھن بناتا ہے۔ حقیقت میں اگر سمجھدار انسان ہے، دانشور انسان ہے، عقل مند انسان ہے، وہ سارے مذہب کے لوگوں کو ایک ہی مانتے ہیں، سب دودھ کو مانتے ہیں، سب دودھ کو مانتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ شکل اختیار کی، زمانہ بدل گیا، زمانہ تو اللہ ہی کہا لیکن زمانے میں لوگ بدل گئے اور رسمیں بدلتے گئی، رواج بدلتا گیا، اور لوگ دودھ میں کوئی گھی بنانا شروع کر دیا، کوئی مکھن بنایا، کوئی کچھ بنایا، کوئی دہی بنایا، کوئی پنیر بنایا۔ اس طرح کرتے کرتے لوگ فرقوں میں پڑ گئے، مذہب میں پڑ گئے۔ میرے بھائیوں، لیکن حقیقت میں اگر نچوڑ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تمام زمین کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے وید کہتا ہے ایک وہی جیت کی اولاد، وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں۔ ایک برہما، وہ ایشور ایک ہی ہے، برہما ایک ہی ہے۔ میں تشریح نہیں کر پایا۔ اور برہما، جہاں یہاں یہ کہا گیا کہ برہما پہلے انڈا کی شکل پہلے پانی تھا، اس کے بعد انڈا، اور اس طرح کی ان کی شکلیں بتائی گئی کہ کوئی ہاتھ سے پیدا ہوا، کوئی پیر سے پیدا ہوا، کوئی خود سے پیدا ہو گیا، اور وہاں مقام اور رتبہ بتا دیا گیا۔ لیکن اسلام نے یہ سب چیزوں کا تصور نہیں ہے۔ اسلام نے سب کو بھائی قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیب ہے کہ ہمیں چھوٹا اور بڑا نہیں دکھایا گیا۔ ہر کالے کو اتنی ہی فضیلت حاصل ہے جتنے گورے کو ہے، ہر بڑے کو اتنی ہی فضیلت ہے جتنے چھوٹے کو ہے۔ اسلام نے سب کو بھائی قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں تفصیل سے نہیں بتا پایا، تو ہر چیز میں اگر دیکھا جائے، ہر مذہب کا اگر اسٹڈی کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، آپ کو توحید نظر آئے گا، چاہے الوہیت کی شکل میں ہو، ربوبیت کی شکل میں ہو، اسماء و صفات کی شکل میں ہو، کوئی نہ کوئی شکل میں لوگ مانتے ہیں کہ توحید ہے۔ اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرمیشور ایک ہی ہے۔ ہم نے عیسائیوں سے بھی بہت بار ان کے
مطالعہ کیا، ان کے ساتھ بحث کیے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیے، ان کے پروگرام میں ہم شریک رہے، ان سے بھی جب ہم نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں آدم علیہ السلام پہلا انسان ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ابراہم کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں 24 انبیاء کرام کا ذکر ہے، جس طرح قرآن میں ذکر ہے انبیاء کرام کا نام، ان کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، لیکن چینجنگ الفاظ میں تبدیلیاں کہ ابراہیم کو ابراہم مانتے ہیں، اور ہمارے یہاں اسماعیل کو قربانی دینے کی بات کہی گئی، اور عیسائی میں جو بائبل ہے جو بدل گئی ہے ابھی اس زمانے میں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسحاق کو قربانی دینے کے لیے بہرحال تبدیلی آئی ہے، لیکن آخر اگر دیکھا جائے تو سب چیز کا نچوڑ توحید ہے بھائیوں، اور سب مانتے ہیں اوپر والا ہے جس نے سب کو پیدا کیا، ہماری شکلیں بدل گئی، ہمارا طریقہ بدل گیا، ہمارا مزاج بدل گیا، اس وجہ سے ہم کو لگتا ہے کہ ہم سب آپس میں بٹے ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور مسلمانوں میں آپ سے بنتی کرتا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو آج ایسا ہوگا کہ غیر مسلم بھی خود بخود ایک ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے جن کے سینکڑوں معبود ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے، لیکن جن کا خدا ہے، جن کا اللہ ایک ہے، جن کا رب ایک ہے، جن کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی ان چیزوں کا احتیاط ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایک مانیں۔ میرے بھائیوں کہنا بہت تھا لیکن وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے ہمارے الہ اسی طرح مجلس قائم ہم لوگوں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر ہمارے بولنے کے دوران کچھ غلطیاں ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ وما علینا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔